ہدف ہماری مجالس کا یہی ہے. ہم مجالس کو وفا کرتے ہیں کیونکہ ابھی ایک حسین باقی ہے. ایک حسین باقی ہے مہدی کی شکل میں، اور ایک کربلا بھی باقی ہے. ابھی ایک کربلا وفا ہونی، اس کربلا کی تیاری کے لیے یہ مجالس سے حسین، بلکہ میں اسے کہوں گا حسین ہمیں تیار کرتے ہیں ہر سال مہدی کی کربلا میں، چونکہ اس کے مالک مولا حسین ہے. ہر سال سید الشہداء نے مہدی کی تیاری کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی، اور مجالس جو وفا ہوتی ہے، یہ جو حسین حسین ہوتا ہے، حسین بتا رہا ہے کہ مہدی کیسا ایمان ہے، اور انصار کا ذکر ہوتا ہے اور اولاد حسین کا ذکر ہوتا ہے، تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس زمانے کے حسین کو کیسے کردار چاہیے. حبیب جیسے بھی چاہیے، اکبر جیسے بھی چاہیے، عباس جیسے بھی چاہیے، بلکہ میں کہوں گا یہ تو بڑے بڑے کردار ہیں، حر جیسے بھی چاہیے، زہیر جیسے بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے. لہذا یہاں کوئی حد نہیں ہے. یہ ایک ایسی درسگاہ ہے جو دنیا کے سب ملتوں کے لیے کھلی ہوئی ہے. نہ عمر کی پابندی، نہ ڈگری کی پابندی، نہ ملت کی پابندی، نہ دین کی پابندی. دین کی پابندی بھی نہیں ہے. حسین نے تاظہور ایک درسگاہ کھول دی، اور یہ درسگاہ تیار کر رہی ہے، کردار سازی ہے. میرے عزیز جوانوں، بچوں، آپ امید ہیں. ہم تو بوڑھے ہو گئے، ہم اپنا جو وظیفہ ادا کر رہے ہیں کہ اسی عبادت کو برقرار کیے ہوئے ہیں، لیکن مہدی کا سرمایہ آپ ہیں. اپنے بچوں اور جوانوں کو مخاطب ہوں، کیونکہ یہ حدیث ہے کہ جب مہدی کی فوج اٹھے گی، کلہم شباب، سب جوان ہوں گے، سب جوان، لا تہون فیہم، ان کے اندر کوئی بوڑھا نہیں ہوگا. اب ہو سکتا ہے ہمارے بعض بوڑھے ناراض ہو رہے ہوں، نہیں، کہتے ہیں کل دل فی الطعام، ہاں کچھ بوڑھے ہوں گے جیسے کھانے میں نمک ہوتا ہے، لیکن فوج جوانوں کی ہے. ہر جوان، ہر بچہ جو ماؤں کی گود میں ہے، ہر جوان جو آپ کے گھروں میں ہے، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، یہ آپ کا نہیں ہے، یہ مہدی کا سرمایہ ہے. اس کی حفاظت کریں. اگر میرا یہ پیغام سمجھ گئے، میں آج اپنی مجلس کا حق ادا کر گیا. یہ آپ کا نہیں ہے، یہ میرے مولا کا ہے. اس کی حفاظت کریں، اس کی حفاظت کریں. اس کو نماز پڑھانی ہے، یہ آپ کا کام ہے. اس کو روزہ رکھانا ہے، آپ کا کام ہے. اس سے گناہ چھڑانے ہیں، یہ آپ کا کام ہے. آپ نے یہ امانت سپرد کرنی ہے، اور جس کی امانت ہے وہ دیکھ رہا ہے. ہمارا کوئی عمل ان سے پوشیدہ ہے؟ کوئی عمل پوشیدہ نہیں ہے. ہمارے روز کے عمل کس کی بارگاہ میں جاتے ہیں؟ امام زمان کی بارگاہ میں جاتے ہیں. آج اگر کوئی حجت ہے قرآن کے علاوہ، وہ کس شکل میں ہے؟ وہ مہدی کی شکل میں ہے. میرا موضوع بھی قرآن میں اہل بیت ہی ہے. ہمارے پاس دو حجتیں ہیں اس وقت، دو حجتیں ہیں میرے عزیزوں، میرے بزرگوں. ایک حجت ثابت ہے جسے ہم قرآن کہتے ہیں، اسے ہم نے غلافوں میں لپیٹ دیا. ایک حجت ناطق ہے کہ جسے ہمارے گناہوں نے غیبت کی تاریکی میں لپیٹ دیا. میری بات طلب ہے، معافی چاہتا ہوں. حقیقت ہے یا نہیں؟ حقیقت ہے، یہی ہے. قرآن مجید ہے جن کے لیے نازل ہوا تھا، جنہوں نے پڑھنا تھا، جنہوں نے درس دینا تھا، انہوں نے مردوں کی کتاب قرار دے دی ہے. آج بہت بڑا المیہ ہے، جب بھی کوئی فوت ہوتا ہے ہم فوراً قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ نے قرآن بھیجی تھی زندوں کی کتاب، قرآن کتاب ہدایت ہے، ہم نے اس مردوں کی کتاب قرار دے دی.